رحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ مطہرات میں سے ایک مطہر ہے طبیعت۔ طبیعت کے کیا معنی؟ کہ اگر کوئی چیز پاک کی جائے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری چیز بھی پاک ہو سکتی ہے کہ جو اس سے ملحق تھی۔ مثال کے طور پہ اگر کسی نے اپنا ہاتھ پاک کیا اور ہاتھ میں اس کے فرض کریں کہ ایک چابی تھی، چابی بھی نجس تھی، ہاتھ بھی نجس تھا، تو جب ہاتھ پاک ہوگا تو چابی بھی پاک ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے مثال دی جا سکتی ہے انگوٹھی کی، اور باقی اور مثالیں بھی ہیں کہ طبیعت میں کیا کیا چیزیں پاک ہو سکتی ہیں۔ تو مثال دی جاتی ہے کہ جب مردے کو غسل دیا جائے تو جب غسل مکمل ہو جائیں گے تو اس وقت جو چیزیں مردے کے ساتھ ہیں، مثال کے طور پہ مردے کے جسم کو چھپانے کے لیے جو لباس ہے، جو تولیہ یا کوئی کپڑا رکھا گیا ہے، وہ بھی پاک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جو تختہ ہے وہ بھی پاک ہو جائے گا کہ جس پہ مردے کو رکھا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جہاں جہاں پاک کرنے کے لیے مردے کے جسم پہ پانی ڈالا وہاں یہ چیز بھی تھی، اور جب وہ چیز پاک ہوئی تو دوسری چیز بھی پاک ہو گئی۔ طبیعت ہی کے لیے کچھ اور مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں، جن میں سے ایک مثال پہلے بھی گزر چکی ہے، استحالے میں یا انقلاب میں۔ فرض کریں کہ شراب سرکے میں بدل گئی، تو جیسے ہی شراب سرکے میں بدلی تو وہ لیکوڈ کہ کل تک جس کو شراب کہا جا رہا تھا وہ بھی نجس تھا، اور جس برتن یا بوتل میں یہ شراب تھی وہ بھی نجس تھی۔ وہ کس کی وجہ سے نجس تھی؟ شراب کی وجہ سے۔ اب اگر وہ لیکوڈ شراب سے سرکہ بن گیا تو اب اس برتن کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ برتن کل تک کیونکہ شراب سے متصل تھا تو نجس تھا، آج یہ متصل ہے سرکے سے، لہذا جیسے ہی شراب سرکے میں بدلی تو وہ شراب بھی پاک ہو گئی، سرکہ بن گئی، اور جو برتن شراب کی وجہ سے نجس تھا وہ بھی پاک ہو گیا۔ تو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ طبیعت کی وجہ سے، یعنی اتباع ایک طرح سے ہوا کہ جب یہ چیز پاک ہوئی تو اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز بھی پاک ہو گئی۔ بس یہ بوتل شراب کی وجہ سے نجس تھی، جب بوتل کا لیکوڈ شراب کے بجائے سرکے میں بدل گیا تو خود بخود بوتل بھی پاک ہو گئی۔ ایک اور مثال کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے، اگر کوئی کافر مسلمان ہو گیا تو جو اس کا نابالغ بچہ ہے اور اس کی کفالت میں ہے اور اس کے ساتھ ہے، اور احتیاطاً ایک شرط لگائی جاتی ہے کہ دوسرا کافر اس بچے کی سرپرستی نہ کر رہا ہو۔ فرض کریں کسی خاتون سے انسان نے شادی کا ارادہ کیا، اس خاتون کے ایک بچہ ہے 2 یا 3 سال کا یا 4-6 سال کا، اس خاتون نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے سے کیا مراد؟ ایسا قبول کیا کہ ہمیں بظاہر یقین ہو گیا کہ ہاں یہ مسلمان ہو گئی۔ اب جیسے یہ خاتون مسلمان ہوئی، یہ مرد اس خاتون سے شادی کرے یا نہ کرے، یہ خاتون تو مسلمان ہو گئی ہیں، بس جیسے ہی یہ مسلمان ہوئی جو بچہ اس خاتون کی کفالت میں ہے وہ بھی پاک مانا جائے گا، گو کہ اس بچے نے اقرار نہیں کیا ہے یا وہ بچہ ابھی اسلام کو اور کفر کو سمجھتا بھی نہیں ہے، لیکن یہاں پہ کہا جائے گا کہ طبیعت کی وجہ سے یا بالفاظ دیگر اتباع کی وجہ سے، کہ جیسے ہی ماں مسلمان ہوئی اس کا تمام جسم پاک ہو گیا، بالکل اسی کے ساتھ ساتھ وہ بچہ جو اس ماں کی کفالت میں تھا اور ابھی بہت سارے موضوعات کو نہیں سمجھتا، یہ پاک مانا جائے گا۔ اب اگر یہ بچہ بعد میں بڑا ہوا اور بالغ ہونے کے بعد، سمجھدار ہونے کے بعد اس نے کہا کہ نہیں، میں اپنی ماں کے دین کو قبول نہیں کرتا، میں اپنے سابقہ باپ کے دین پہ جاؤں گا، اور اس نے فرض کریں دوسرا دین قبول کر لیا، تو جب وہ سمجھدار ہو کے یہ کام کرے گا تو اس وقت ماں کی اتباع سے، طبیعت سے نکل جائے گا۔ بس جب تک ایک ایسا بچہ کہ جو ابھی سمجھدار نہیں ہے اور نابالغ ہے اور کسی کافر کی کفالت میں تھا اور اب وہ کافر مسلمان ہو گیا، تو جب وہ مسلمان ہوا تو یہ بچہ بھی مسلمان مانا جائے گا،
کس وجہ سے مسلمان مانا جائے گا، کس وجہ سے پاک مانا جائے گا؟ یہاں پر جواب یہ دیا جائے گا کہ یہ بچہ طبیعت کی وجہ سے۔ طبیعت سے کیا مراد ہے؟ کہ یہ بچہ پاک ہو گیا اپنے باپ یا اپنے ماں کی اتباع میں، وہ پاک ہوئے تو یہ بھی خود بخود پاک ہو گیا۔ اور طبیعت ہی کے موضوع میں ایک اور مثال جو بہت زیادہ عام ہے دی جا سکتی ہے کہ جب بھی جو چیز پاک ہوگی، اور پاک ہونے سے مراد کیا؟ کہ جو اس پر آخری پانی ڈالا گیا ہے اور جس کے بعد شریعت اس چیز کو پاک سمجھتی ہے۔ فرض کریں کہ ایک لباس کر پانی میں بھی 2 دفعہ دھونے پہ پاک ہوتا ہے، تو دوسری دفعہ دھونے کے بعد اور نچوڑنے کے بعد جو چند قطرے لباس میں رہ جاتے ہیں وہ بھی پاک مانے جائیں گے۔ کیا جواب دیا جائے گا کیوں پاک ہیں؟ کہا جائے گا جب یہ لباس پاک ہو گیا تو اس کے ساتھ ساتھ جو پانی اس میں بچا وہ بھی پاک ہو گیا۔ فرض کریں کہ ایک برتن کو دھویا، ایک برتن نجس ہو گیا تھا، 3 دفعہ اس کو دھویا، دھونے کے بعد ایسا تو ہوتا نہیں ہے کہ برتن بالکل خشک ہو جائے، تیسری دفعہ دھونے کے بعد چند قطرے اس برتن میں ہیں پانی کے، اب یہ قطرے پاک ہیں، کہا جائے گا کہ یہ برتن کیونکہ پاک ہو گیا تو اس میں جو قطرے ہیں یہ بھی پاک قطرے ہیں، اور ان پانی کے قطروں کو پورا ہٹانا کپڑے میں سے یا برتن میں سے یا جسم میں سے واجب نہیں، بلکہ جب کوئی چیز بھی پاک ہوئی تو اس کے ساتھ ساتھ جو قطرے اس چیز پر ہیں وہ بھی پاک تصور کیے جائیں گے۔ یہ تھی مختصر سی گفتگو طبیعت کے بارے میں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں تعلیمات اسلام کو سمجھنے اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔